السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں السید شیرازی 204 عملیات شیرازی پشتو اردو چینل میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کرتا ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں، جو اپنے مسئلے عملوں کے سامنے رکھتے ہیں یا اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے عملوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ ضروری ہدایات۔ کسی کو بھی اپنی منفی صورتحال کے بارے میں مت بتائیے سوائے ایک ایسے ماہر علم کے جو آپ کی مدد کر سکے اور آپ کو اس صورتحال سے باہر نکال سکے۔ اپنی پریشانیاں اور مسائل دوسروں سے ڈسکس کرنے سے گریز کریں، کیونکہ دوسروں سے ڈسکس کرنے سے وہ مزید شدت سے بڑھتی ہے۔ آپ نے اس چین کو بریک کرنا ہے۔ اس پر کچھ احباب کا جواب تھا کہ ہم تو کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پریشانیاں اور مسائل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے چلوں، پہلے اس سوال کا جواب دے لوں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں برقی چارج پیدا کرتا ہے۔ یہ برقی چارج ایک کی طرح ہوتا ہے جو نہ صرف آپ کے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتا ہے اور اس کو پروگرام کرتا ہے، بلکہ سارے کائنات میں پھیلتا جاتا ہے، اور جو چیز اس سے ہم آہنگ ہوتی ہے اس کو بھی پروگرام کرتا جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنی پریشانیاں سوچی، آپ کے دماغ نے اس کو برقی چارج میں تبدیل کیا اور پھر تبدیل کر دیا۔ آپ کے دماغ سے منسلک نیورونز سے یہ نہ صرف آپ کے سارے جسم کے خلیوں تک پہنچا، بلکہ اس نے آپ کے گرد موجود اوریا یا خلا کو بھی تبدیل کر دیا۔ اب آپ خود تو نیگیٹو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کائنات کی نیگیٹیوٹی کو اور کرنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ نتیجتاً ظاہر ہے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بڑھنی ہی ہیں۔ اب اس کی اگلے سٹیج ہے کہ کسی دوسرے کو بتانا۔ اگر تو وہ شخص خود نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہے لیکن اس کا اور اتنا مضبوط نہیں ہے، تو اس کے دماغ نے بھی آپ کی قبول کی۔ نتیجتاً اس شخص کی باڈی نے بھی اثرات قبول کیے اور اس کا اور یا خلا بھی متاثر ہوا۔ اب آپ دو شخص ہو گئے جو آپ کی پرابلم پر پروگرام ہوئی، تو کائنات سے آپ کو ڈبل نیگیٹو سگنلز ملنا شروع ہوئی۔ ایک آپ کی اپنی پروگرامنگ سے اور دوسرے اس شخص کی پروگرامڈ ریپلیکیشن سے، چونکہ بیسک پروگرامنگ آپ کی ہے جو دوسرے شخص کے اورا کی وجہ سے مزید سٹرانگ ہوئی، تو نتیجتاً ظاہر ہے کائنات کی مزید نیگیٹیوٹی آپ کی طرف آنا شروع ہوئی۔ اب یہی شخص کسی اور سے اگر آپ کی پریشانی کا تذکرہ کر دے تو سوچئے پھر کیا ہوگا، اور سوچئے اگر وہ خود نیگیٹیوٹی کا شکار ہے تو ایفیکٹ کتنا زیادہ ہوگا۔ امید ہے دونوں واضح ہو گئی۔ ایک خود سے اپنی پریشانیوں کو سوچنے کا اور ان پر کھڑنے کا، اور دوسرا لوگوں سے ڈسکشن کرنے کا۔ تو جناب یاد رکھیں کہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی خصوصی احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے جسم کے تمام سیلز وہ باتیں سچ مچ سن رہی ہوتی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ ہے نظر بد، حسد۔ اس میں دوسرا شخص آپ کو پروگرام کرتا ہے۔ اس کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپ کے جسم اور خیالات کو متاثر کرتے ہیں اور نتیجتاً آپ کی بیماری یا اور دوسرے نقصانات کی صورت میں نکلتا ہے۔ مزید بات سنیے نہیں بلکہ پڑھیے۔ ایک حقیقت کے مطابق آپ صرف 4 دن تک نیگیٹیوٹی پر فوکس کریں تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اور اسی طرح
اس کے برعکس یعنی 4 دن مثبت سوچے تو کینسر جیسے موذی مرض کے خلاف 2 عدد جینز فعال ہو جاتے ہیں جو نہ صرف کینسر کی مزید نشوونما روکتی ہے بلکہ ٹیومر کی تشکیل کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ویسے تو ایسے موضوع پر اور بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے لیکن پھر آج کا موضوع رہ جائے گا اور فی الحال میرے اندر مزید نگیٹو وائبز برداشت کرنے کی قوت نہیں، اسی پر بس کرتے ہوئے کچھ ریمیڈیز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پرسنل ریمیڈیز ہے، امید ہے اگلے قسط بھی پرسنل ریمیڈیز پر ہی ہوگی، پھر انشاءاللہ گھر اور بزنس کی جگہ کی ریمیڈیز بتاؤں گا۔ پرسنل ریمیڈیز حصہ اول۔ سب سے پہلے تو خود میں معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ کسی نے کچھ کیا ہو بس معاف کر دیں، بہت مشکل ہوگا لیکن شروع کیجیے اور چند دن میں اس کے اثرات دیکھیے۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے شکر گزاری۔ جو کچھ آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اپنے میاں بیوی کا، کولیگز کا، بہن بھائیوں کا، دوسروں کا، والدین کا، یہاں تک کہ سبزی خرید کر سبزی والے کا بھی شکریہ ادا کریں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ نمبر 3، صدقہ دینے کی عادت ڈالیے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، ضرورت مندوں کو دینے، ان کی مدد کرنے سے دلی خوشی ہوتی ہے جس سے اندر کی منفی توانائی ختم ہوتی ہے۔ اور جناب صدقہ کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی رقم ہو، تب ہی ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، اور پرندوں کو کچھ دانہ چاول یا دالیں وغیرہ ڈالتا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 4، ہفتہ میں کم از کم 2 دفعہ اپنے پورے جسم کی زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ زیتون کا تیل مثبت وائبریشنز پیدا کرتا ہے جو جسم سے نہ صرف منفیت دور کرتا ہے بلکہ جسم کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ نمبر 5، جو لوگ ساحل سمندر کے نزدیک ہیں وہ وہاں اور باقی لوگ مٹی پر ننگے پاؤں چہل قدمی کریں۔ مٹی جسم کے تمام بوجھ، منفیت اور نفسیاتی دردوں کو کھینچتی ہے، سکون کا احساس دیتی ہے اور مثبت کو بڑھاتی ہے۔ آج ایک دوست نے پوچھا کہ کیا گھر اپنایا اپنے نگیٹیوٹی کم کرنے کے لیے، تو یہی کیا، ننگے پاؤں 15-20 منٹ لان میں واک کی اور پھر غسل کیا، سب نگیٹیو فش ہو۔ نمبر 6، ہفتہ میں 1 دن سمندر نمک کو پانی میں مکس کر کے اس سے غسل کریں۔ اس سے مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے اور منفی توانائیوں سے نجات ملتی ہے کیونکہ اس میں اومیگا 3 سے بھرپور آیوڈین ہوتا ہے جو کہ سیروٹونن کو بڑھاتا ہے جو جسم کی سیلز اور خصوصاً سکن کے لیے عمدہ ہے۔ نمبر 7، نماز میں یا نوافل میں طویل سجدہ کرنے کی کوشش کریں اور کوشش ہو کہ یہ سجدہ زمین پر ہو نہ کہ کسی چوکی وغیرہ پر۔ طویل سجدہ جسم سے منفی خیالات کو زمین کی طرف نکالتا ہے اور جسم میں مثبت توانائیاں پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، دن میں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کئی چیزوں میں سے کم از کم 1 یا 2 ضرور اپنے غذا میں شامل کریں۔ کھجور، زیتون، دودھ، کیلا یا مختلف سبزیاں۔ یہ نہ صرف جسم کی مدافعت بڑھاتی ہے بلکہ کسی بھی بیرونی منفی توانائی کے خلاف حصار کا کام بھی کرتی ہے۔
نمبر 9، دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینا اندرونی توانائی کو چارج کرنے کے لیے بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 10، مثبت اور خوشی مزاج لوگوں کے ساتھ کھیلنا ملنا اور مایوس یا افسردہ لوگوں سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 11، روزانہ ورزش کرنا، چاہے وہ چہل قدمی تک ہی کیوں نہ محدود ہو۔ زندگی کے پیچیدگیوں سے دور کھلی فضا میں گھومنا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی چھت پر ہی ٹہلنا، درختوں آسمانوں کو دیکھنا، گہری سانسیں لینا، آرام کرنا، دھوپ سینکنا، یہ سب متفیت دور کرتے ہیں۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا بہت۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں کچھ مزید ٹپس اور ریمیڈیز اسی موضوع پر عرض کروں گا اور ساتھ 1-2 مشقیں بھی بتا دوں گا۔ سب احباب سے درخواست ہے کہ ان پر عمل کریں اور فیڈ بیک دیں تاکہ اگلے قسط کے لیے میرے اندر بھی مزید فیسلٹی پیدا ہو سکے۔